subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے. 12th اکنامکس کوشچن آنسر، سوالات کے جوابات اور سرگرمیاں دیکھیں گے. سبق نمبر 5 ہے بازار کی شکلیں قسمیں. سوال نمبر 1 ہے الف صحیح متبادل کا انتخاب کیجئے. پہلا، معاشیات میں بازار میں درج ذیل سرگرمیاں شامل ہوتی ہے. ایک مقام جہاں اشیاء کی خرید و فروخت ہوتی ہے. بی، فروشندوں اور خریداروں کا ایک دوسرے کے ساتھ راست یا بالراست قریبی تعلق. سی، ایک دکان جہاں اشیاء فروخت ہوتی ہے. ڈی، ان میں سے کوئی نہیں. اس کا صحیح جواب ہے اے اور بی. دوسرا ہے مقام کے لحاظ سے بازار کی درجہ بندی کیجیے. علاقائی بازار، قومی بازار، بین الاقوامی بازار. بی، انتہائی قلیل مدتی بازار، علاقائی بازار، قومی بازار. سی، قلیل مدتی بازار، قومی بازار، بین الاقوامی بازار. ڈی، علاقائی بازار، قومی بازار، قلیل مدتی بازار. اس کا جواب ہے صرف اے. تیسرا ہے یکساں پیداوار جس بازار کی خصوصیت ہے. اے، اجارہ داری. بی، اجارہ دارانہ مسابقت. سی، مکمل مسابقت. ڈی، چندہ اجارہ داری. اس کا جواب ہے 4، صرف سی یعنی مکمل مسابقت. چوتھا ہے مکمل مسابقت میں فروشندے اس کے متبادلات ہیں قیمت ساز ہوتے ہیں. بی، قیمت قبول کرنے والے ہوتے ہیں. سی، متفرق قیمت ہوتے ہیں. ڈی، ان میں سے کوئی نہیں. اس کا جواب ہے صرف بی، قیمت قبول کرنے والے ہوتے ہیں. سوال نمبر 1 کا بی ہے غیر متعلق لفظ کا انتخاب کیجئے. پہلا ہے فروخت لاگت، مفت تحائف، اشتہار بازی، ذخیرہ اندوزی. اس کا صحیح جواب ہے مفت تحائف. دوسرا ہے مسابقت کی بنیاد پر بازار کی ساخت، اجارہ داری، چند اجارہ داری، انتہائی قلیل مدت، مکمل مسابقت. اس کا جواب ہے انتہائی قلیل مدت. تیسرا ہے اجارہ داری کی خصوصیات، قیمت ساز، داخلہ میں رکاوٹ، کئی فروشندے، متبادل کی کمی. اس کا جواب ہے کئی فروشندے. سوال نمبر 1 کا جیم ہے درج ذیل مناسبت کو مکمل کیجئے. پہلا، مکمل مسابقت، شمولیت اور عدم شمولیت کی آزادی، ڈیش داخلے میں رکاوٹ. اس کا جواب ہے اجارہ داری. دوسرا ہے قیمت قبول کرنے والا، ڈیش قیمت ساز اجارہ دار. اس کا جواب ہے مکمل مسابقت. تیسرا ہے واحد قیمت، مکمل مسابقت، متفرق قیمت، اجارہ داری. اس کا جواب ہے اجارہ داری. سوال نمبر 2 ہے فرق لکھیے. مکمل مسابقت اور اجارہ داری. اجارہ داری مونوپولی کو کہتے ہیں. مکمل مسابقت ایسا بازار جہاں ایک ہی قیمت پر کثیر خریدار اور فروشندے یکساں اشیاء کی خرید و فروخت کرتے ہیں، اسے مکمل مسابقت کہتے ہیں. مثلا ٹوتھ پیسٹ، دانت صاف کرنے کا منجن. اجارہ داری ایسا بازار جہاں مختلف قیمتوں پر ایک ہی آجر اشیاء کی فروخت کرتا ہے، اسے اجارہ داری کہتے ہیں. مثلا پیٹرول. دوسرا ہے اجارہ دارانہ مسابقت اور چند اجارہ داری. اجارہ دارانہ مسابقت ایسا بازار جس میں چند خصوصیات مکمل مسابقت کی اور چند خصوصیات اجارہ داری کی ہوں، اسے اجارہ دارانہ مسابقت کہتے ہیں. مثلا دوائیوں کی پیداوار کرنے والے. چند اجارہ داری جب کچھ آجرین مل کر اپنی اجارہ داری
قائم کرتے ہیں تو اسے چند اجارہ داری کہتے ہیں، مثلاً سیمنٹ وغیرہ۔ سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل سوالوں کے مختصر جواب لکھیے۔ پہلا ہے چند اجارہ داری کی خصوصیات۔ اس کا جواب ہے چند اجارہ داری یعنی کہ اولیگوپولی۔ اولیگوپولی اصطلاح یونانی زبان کی لفظ سے ماخوذ ہے، جس میں اولیگو جس کے معنی چند اور پولی جس کے معنی فروشندے ہیں۔ یہ وہ بازار ہوتا ہے جس میں چند فرم فروشندے ہم جنس پیداوار یا متفرق پیداوار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر موبائل کی خدمت کی فراہمی، سیمنٹ کمپنی وغیرہ۔ چند اجارہ داری کی خصوصیت، فیچرز آف اولیگوپولی، چند فرم یا فروشندے، فیو فرمز اور سیلرز۔ چند اجارہ داری بازار میں چند فروشندے یا فرم ہوتی ہے، اور یہ چند فرمیں بازار پر اپنا غلبہ قائم رکھتی ہیں اور پیداوار کی قیمت پر مناسب کنٹرول بھی رکھتی ہیں۔ دوسرا ہے لازم و ملزوم انٹر ڈیپینڈنس۔ فروشندے کسی بھی نئی مقابلے کرنے والی فرم کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے محتاط رہتے ہیں۔ جب بازار میں چند فروشندے ہوتے ہیں تو اگر کوئی ایک فرم قیمت میں بدلاؤ لاتی ہے تو صنعت کی دوسری فرمیں بھی مقابلے میں قائم رہنے کے لیے اسی قیمت کی پالیسی پر عمل کرتی ہے۔ تیسرا ہے اشتہارات، ایڈورٹائزنگ۔ اشتہارات چند اجارہ داروں کے ہاتھ میں بہت طاقتور ہتھیار ہے۔ چند اجارہ داری بازار کی فرم بازار کے زیادہ حصے پر قبضہ جمانے کے لیے پر اثر اور اپنی جانب راغب کرنے والی اشتہارات کی پالیسی پر عمل کرتی ہے۔ چوتھا ہے داخلہ میں رکاوٹیں، انٹری بیریئرز۔ فرم بہت آسانی سے جب چاہے صنعت کو چھوڑ کر جا سکتی ہے، لیکن اس میں داخل ہونے کے لیے مختلف رکاوٹیں جیسے حکومت کا اجازت نامہ، پیٹنٹس، 1 سال کے لیے کسی بھی چیز کو نہیں کر کے قانونی پناہ وغیرہ۔ پانچواں ہے یکسانیت کی کمی، لیک آف یونیفارمٹی۔ چند اجارہ داری میں فرم کی جسامت کے لحاظ سے یکسانیت کی کمی ہوتی ہے۔ کچھ فرمیں چھوٹی ہوتی ہیں جبکہ دیگر فرمیں کافی بڑی جسامت رکھتی ہے۔ چھٹا ہے غیر یقینی حالات، انسرٹینٹی۔ اس بازار میں مختلف معاشی رویوں کی وجہ سے غیر یقینی حالات کا عنصر قابل ذکر طریقے سے موجود ہوتا ہے۔ مخالفین ہاتھ ملاتے ہیں تو یا تو مدد کرتے ہیں یا پھر ایک دوسرے کے مقابل آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا دوسرا ہے اجارہ داری کی قسمیں بیان کیجیے۔ اجارہ داری کی قسمیں، ٹائپس آف مونوپولی۔ اجارہ داری کی درج ذیل اہم قسمیں ہیں۔ پہلا ہے نجی اجارہ داری، ایریویٹ مونوپولی۔ جب کسی فرم کو ایک فرد واحد یا نجی ادارہ کنٹرول کرتا ہے تو اسے نجی اجارہ داری کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ٹاٹا گروپ آف انڈسٹریز۔ عوامی اجارہ داری یعنی پبلک مونوپولی۔ جب کسی پیداوار کی ملکیت، حق اور چلانے کا اختیار صرف حکومت کو ہو تو اسے عوامی اجارہ داری کہتے ہیں۔ یہ عام طور پر عوامی فلاح و بہبود پر مبنی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر انڈین ریلویز، ہندوستانی ریلوے۔ تیسرا ہے قانونی اجارہ داری، لیگل مونوپولی۔ اجارہ داری قانونی طریقے سے حاصل کی جاتی ہے، جیسے پیٹنٹس، ٹریڈ مارک، تجارتی نشان، کاپی رائٹ وغیرہ۔ قانون امکانی مقابلہ کرنے والوں کو اشیاء کی نقل کرنے یا اسی نام سے مخصوص پیداوار کو رجسٹر کروانے سے روکتا ہے۔ مثال کے طور پر امول پروڈکٹس۔ چوتھا ہے قدرتی اجارہ داری، نیچرل مونوپولی۔ قدرتی حالات جیسے موسم، بارش،
خاص محل وقوع کی بنا پر پیدا ہونے والی اجارہ داری قدرتی اجارہ داری کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر پنجاب کا گیہوں۔ پانچواں ہے سادہ اجارہ داری، سمپل مونوپولی۔ سادہ اجارہ داری میں پیداکار یا فروشندہ اپنی پیداوار کی تمام خریداروں کے لیے ایک ہی قیمت وصول کرتا ہے۔ چھٹا ہے متفرق اجارہ داری، ڈسکریمنیٹنگ مونوپولی۔ اس اجارہ داری میں ایک آجر ایک ہی پیداوار کی مختلف خریداروں سے مختلف قیمت وصول کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر حضرات مختلف مریضوں سے مختلف فیس وصول کرتے ہیں۔ ساتواں ہے اختیاری اجارہ داری، والنٹری مونوپولی۔ گلا کاٹ مقابلہ آرائی کو نظر انداز کرنے کے لیے کچھ اجارہ دار اختیاری طور پر ایک دوسرے کا ساتھ دے کر ایک گروپ بنا لیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے انہیں زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنے کی سہولت ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اوپیک۔ سوال نمبر 4 ہے دیے گئے بیانات سے آپ متفق ہے یا نہیں، وجہ بتائیے۔ مکمل مسابقتی بازار میں ایک ہی قیمت پر رائج ہوتی ہے۔ اس کا جواب ہے جی ہاں، میں اس بیان سے متفق ہوں۔ اس کے وجوہات ہے اس بازار میں چھوٹے بڑے ہر قسم کے کثیر تعداد میں فروشندے موجود ہوتے ہیں۔ دوسرا، اس بازار میں چھوٹے بڑے ہر قسم کے کثیر تعداد میں خریدار بھی ہوتے ہیں۔ اس بازار میں اشیاء ایک دوسرے کی مکمل متبادل ہوتی ہے۔ چوتھا، بازار کی مکمل معلومات صارفین اور آجرین دونوں کو ہوتی ہے۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر بازار میں ایک ہی قیمت رائج ہوتی ہے۔ سوال نمبر 5 ہے درج ذیل پیراگراف، ترسیم، جدول، خاکے کا مشاہدہ کیجیے اور سوالات کے جوابات لکھیے۔ دیے گئے جدول کا بغور مطالعہ کر کے نیچے دیے گئے سوالات کے جواب لکھیے۔ 1 کلو سیب کی قیمت 10، 20، 30، 40، 50۔ مقدار طلب کلو گرام، مقدار رسد کلو گرام، مانگ اور رسد کے درمیان تعلق۔ پہلا ہے 20 روپے قیمت پر رسد کی مقدار کتنی ہے؟ اس کا جواب ہے 20 روپے قیمت پر رسد 200 درجن ہے۔ دوسرا ہے 30 روپے قیمت پر کیلے کی مانگ کی مقدار کتنی ہے؟ اس کا جواب ہے 30 روپے قیمت پر مانگ 300 درجن ہے۔ 40 روپے قیمت پر رسد کی مقدار کتنی ہے؟ 40 روپے قیمت پر رسد 400 درجن ہے۔ 50 روپے قیمت پر مانگ کی مقدار کتنی ہے؟ 50 روپے کی قیمت پر مانگ 100 درجن ہے۔ سوال نمبر 6 ہے مفصل جواب لکھیے۔ پہلا، اجارہ دارانہ مسابقت کے معنی لکھیے، نیز اس کی خصوصیات لکھیے۔ چلیے اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ تعارف، انٹروڈکشن۔ عام فہم میں بازار کا مطلب وہ مخصوص مقام جہاں اشیاء کی خرید و فروخت ہوتی ہے، لیکن معاشیت میں خریداروں اور فروشندوں کا راست یا بالراست طریقے سے اشیاء اور خدمات کا تبادلہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کے رفت میں آنا بازار کہلاتا ہے۔ بازار کی تعریف، ڈیفینیشن آف مارکیٹ۔ آگسٹن کرنوٹ کے مطابق، ماہرین کے مطابق بازار کی اصطلاح کا مطلب مخصوص جگہ وہ نہیں جہاں اشیاء کی خرید و فروخت ہوتی ہے، بلکہ کسی مخصوص علاقے میں جہاں تمام خریدار اور فروشندے ایک ہی شے کی مختلف قیمتوں پر شے کی آسان، مساوی اور تیز رفتار لین دین کے لیے ایک دوسرے سے نزدیکی رابطے میں آتے ہیں، بازار کہلاتا ہے۔ اس طرح بازار امکانی خریداروں اور فروشندوں کے درمیان لین دین کا ایک جال ہے۔ دیے گئے وقت پر بازار وہاں پایا جاتا ہے جہاں ایک خریدار اور فروشندے ہو، دوسرا خریدنے یا فروخت کرنے کے لیے اشیاء و خدمات ہوں، تیسرا
پیداوار کی قیمت، چوتھا خریداروں اور فروشندوں کا نزدیکی تعلق، پانچواں بازار کے بارے میں معلومات۔ اجارہ دارانہ مسابقت، مونوپولسٹک کمپٹیشن، اس کا میننگ اور ڈیفینیشن، معنی اور تعریف دیکھیں گے۔ اجارہ داری مسابقتی بازار کی حقیقی قسم ہے۔ اس بازار میں کچھ خصوصیات مکمل مسابقتی بازار اور کچھ خصوصیات اجارہ داری کی مل کر ایک ساتھ کام کرتی ہیں۔ پروفیسر ایچ چیمبرلین نے اس کی تعریف اپنی کتاب اجارہ دارانہ مسابقتی بازار کا نظریہ، جو 1933 عیسوی میں شائع ہوئی تھی، اس میں کی ہے۔ چیمبرلین کے مطابق اجارہ دارانہ مسابقتی بازار وہ بازار ہے جہاں کثیر تعداد میں فروشندے نزدیکی متبادل کی پیداوار کرتے ہیں، مگر یہ پیداوار مکمل متبادل نہیں ہوتی۔ اجارہ دارانہ مسابقتی بازار کی درج ذیل اہم خصوصیات ہیں۔ پہلا ہے قابل ذکر فروشندوں کی کثیر تعداد، فیئرلی لارج نمبر آف سیلرز۔ اجارہ دارانہ مسابقتی بازار میں فروشندوں کی کثیر تعداد موجود ہوتی ہے، مگر یہ مکمل مسابقتی بازار سے کم ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے فروشندوں کا رویہ اجارہ داروں کی طرح ہوتا ہے۔ دوسرا، قابل ذکر خریداروں کی کثیر تعداد، فیئرلی لارج نمبر آف بائرز۔ اس بازار میں قابل ذکر خریداروں کی کثیر تعداد موجود ہوتی ہے، نتیجتاً کوئی واحد خریدار اپنی مانگ میں تبدیلی لا کر پیداوار کی قیمت پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ تیسرا ہے متفرق پیداوار، پروڈکٹ ڈیفرینشیشن۔ متفرق پیداوار اجارہ دارانہ مسابقتی بازار کی اہم خصوصیت ہے۔ اس بازار میں بہت سی فرمیں ایک مخصوص مقام کی پیداوار کرتی ہے، یعنی ایک مخصوص قسم کی پیداوار کرتی ہے، لیکن ہر پیداکار کی پیداوار دیگر تمام فرموں سے متفرق ہوتی ہے۔ اسی کو متفرق یعنی کہ ڈیفرینشیشن پیداوار کہتے ہیں۔ متفرق پیداوار کی شکلیں جیسے خاص نام یعنی کہ تجارتی نشان، پیکنگ کی خاصیت، کنٹینر جس میں اشیاء رکھی جائے، اجزاء، شکل، خوبی، کور، بناوٹ، رنگ وغیرہ ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب اشیاء ایک دوسرے کی نزدیکی متبادل ہوتی ہیں اور مانگ کی متخاطر لچک بڑے پیمانے پر پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر موبائل ہینڈ سیٹ، ٹھنڈے مشروبات۔ دوسرا ہے مکمل مسابقت کے معنی لکھیے اور اس کی خصوصیات لکھیے۔ میننگ اینڈ ڈیفینیشن۔ مکمل مسابقتی بازار ایک خیالی اور تصوراتی بازار ہے، نہ کہ حقیقی بازار کی قسم ہے۔ مسز جان رابنسن کے مطابق مکمل مسابقت اسی وقت وجود میں آتا ہے جب تمام ماجرین کی پیداوار کی مانگ مکمل لچکدار ہوتی ہے۔ مکمل مسابقتی بازار وہ بازار ہوتا ہے جہاں پر بہت سے خریدار اور کثیر تعداد میں فروشندے ہوتے ہیں۔ تمام خریدار اور فروشندے یکساں پیداوار کی خرید و فروخت بغیر کسی رکاوٹ کے کرتے ہیں۔ اسی طرح تمام خریداروں اور فروشندوں کو بازار کی تمام کیفیات کا مکمل علم ہوتا ہے۔ مکمل مسابقتی بازار کی درج ذیل خصوصیات ہے۔ پہلا ہے فروشندوں اور خریداروں کی کثیر تعداد، لارج نمبرز آف بائرز اینڈ سیلرز۔ مکمل مسابقت میں بے شمار خریدار اور فروشندے ہوتے ہیں۔ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ہر فروشندے کا بازار میں بہت معمولی حصہ ہوتا ہے، لہذا کوئی بھی آجر قیمت اور رسد پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اس طرح فروشندے قیمت قبول کرنے والے ہوتے ہیں، خریدار بھی کثیر تعداد میں ہوتے ہیں۔
تمام خریداروں کا بازار میں بہت معمولی حصہ ہوتا ہے، اسی لیے کوئی بھی خریدار بازار میں قیمت پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ دوسرا ہے پیداوار میں یکسانیت۔ مکمل مسابقت میں فروخت ہونے والی پیداوار جسامت، بناوٹ، رنگ، ذائقہ وغیرہ کے معاملے میں مکمل طور پر یکساں یا متشابہ ہوتی ہیں۔ تمام پیداوار ایک دوسرے کی مکمل متبادل ہوتی ہیں۔ تیسرا، شمولیت اور عدم شمولیت کی آزادی، فری انٹری اینڈ ایگزٹ۔ تمام فرموں کو شمولیت اور عدم شمولیت کی مکمل آزادی ہوتی ہے۔ ایک فرم کا بازار میں داخل ہونا اور اسے چھوڑ دینا اس کی اپنی مرضی پر منحصر ہوتا ہے۔ اگر منافع کی امید ہو تو ایک فرم بازار میں داخل ہو سکتی ہے، اسی طرح اگر نقصان کا امکان ہو تو فرم بازار چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ چوتھا ہے اجارہ داری بازار کی خصوصیات نیز اس کی قسمیں۔ اس کا تعارف ہے۔ عام فہم میں بازار کا مطلب وہ مخصوص مقام جہاں اشیاء کی خرید و فروخت ہوتی ہے، لیکن معاشیات میں خریداروں اور فروشندوں کا راست یا بالراست طریقے سے اشیاء اور خدمات کا تبادلہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ربط میں آنا بازار کہلاتا ہے۔ پہلا ہے اجارہ داری۔ اب دیکھیں گے میننگ اینڈ ڈیفینیشن، معنی اور تعریف۔ اجارہ داری یعنی مونوپولی اصطلاح یونانی زبان کے لفظ مونو یعنی واحد، پولی یعنی فروشندوں سے لیا گیا ہے۔ اجارہ داری بازار وہ بازار ہے جہاں واحد فروشندہ بازار میں ایک ایسی پیداوار کی مکمل رسد کو کنٹرول کرتا ہے جس کا نزدیکی متبادل نہیں ہوتا۔ ای ایچ چیمبرلن کے مطابق اجارہ داری ایسا بازار ہے جہاں ایک واحد فرم ایسی پیداوار جس کا کوئی نزدیکی متبادل نہ ہو اس کی رسد پر مکمل کنٹرول رکھتی ہے۔ اجارہ دار بازار کی درج ذیل اہم خصوصیات ہیں۔ پہلا ہے واحد فروشندہ، سنگل سیلر۔ اجارہ داری بازار میں پیداوار کا واحد فروشندہ یا پیداکار ہوتا ہے اور مسابقت بالکل نہیں ہوتی، لیکن خریداروں کی کثرت ہوتی ہے۔ دوسرا ہے نزدیکی متبادل کی کمی، نو کلوز سبسٹیٹیوٹ۔ اجارہ داری بازار میں پیداوار کا کوئی نزدیکی متبادل نہیں ہوتا، اسی لیے خریداروں کو انتخاب کا موقع نہیں ملتا۔ وہ یا تو اجارہ دار سے اشیاء خریدتے ہیں یا پھر بغیر اشیاء خریدے ہی رخصت ہو جاتے ہیں۔ اس کی پیداوار میں متقاطع لچک یا تو صفر ہوتی ہے یا منفی ہوتی ہے۔ تیسرا ہے شمولیت میں رکاوٹ، بیریئرز ٹو انٹری۔ بازار میں نئے آجرین کو داخل ہونے میں قانونی، قدرتی، تکنیکی رکاوٹیں ہوتی ہیں جو مقابلہ آرائی کرنے والوں کو بازار میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دیتی۔ چوتھا ہے بازاری رسد پر مکمل کنٹرول، کمپلیٹ کنٹرول اوور دا مارکیٹ سپلائی۔ اجارہ دار کا بازار پر مکمل کنٹرول ہوتا ہے، یہ اپنی پیداوار کا واحد پیداکار یا واحد فروشندہ ہوتا ہے۔ پانچواں ہے قیمت ساز یعنی پرائس میکر۔ اجارہ دار اپنی پیداوار کی رسد کو کنٹرول کر کے اپنی پیداوار کی قیمت خود طے کرتا ہے۔ اجارہ دار قیمت ساز بھی ہوتا ہے۔ اجارہ داری کی قسمیں، ٹائپس آف مونوپولی۔ پہلا ہے نجی اجارہ داری یعنی پرائیویٹ مونوپولی۔ جب کسی فرم کو ایک فرد یا واحد نجی ادارہ کنٹرول کرتا ہے اسے نجی اجارہ داری کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ٹاٹا گروپ آف انڈسٹریز۔ عوامی اجارہ داری، پبلک مونوپولی۔ جب کسی پیداوار کی ملکیت، حق اور چلانے کا اختیار صرف حکومت کو ہو تو اسے عوامی اجارہ داری کہتے ہیں۔ یہ عام طور پر فلاح و بہبود پر مبنی ہوتی ہے، مثال کے طور پر ہندوستانی ریلوے۔ تیسرا ہے قانونی اجارہ داری، لیگل مونوپولی۔ یہ اجارہ داری قانونی طریقے سے حاصل کی جاتی ہے
جیسے پیٹنٹ، ٹریڈ مارک، تجارتی نشان وغیرہ قانون امکانی مقابلہ کرنے والوں کو اشیاء کی نقل کرنے یا اسی نام سے مخصوص پیداوار کو رجسٹر کروانے سے روکتا ہے۔ قدرتی اجارہ داری، نیچرل مونوپلی، قدرتی حالات جیسے موسم، بارش، خاص محل وقوع کی بنا پر پیدا ہونے والی اجارہ داری۔ سادہ اجارہ داری یعنی سمپل مونوپلی، سادہ اجارہ داری میں پیدا کار یا فروشندہ اپنی پیداوار کی تمام خریداروں کے لیے ایک ہی قیمت وصول کرتا ہے۔